ہم کلام ہوتے ہوئے ہیں. میرے دوست ہیں عمران صاحب, ہی ہیز انوائٹڈ می کہ آپ آئیں اس کشمیر ڈے کے اوپر, اور یہاں ایک بڑی تقریب ہو رہی ہے تو اس میں آپ پارٹیسپیٹ کریں. تھینک یو عمران بھائی, آپ کے کہنے پہ میں آ گیا, اور یہاں کے ریلی میرا حوصلہ بہت بلند ہوا کہ یہاں ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کا ایک بہت بڑا اجتماع ہو رہا ہے جو کہ کشمیر کی آزادی کی بات کر رہے ہیں. ہماری نوجوان نسل کو شاید علم ہو یا نہ ہو کہ جو پاکستان ریزولوشن تھا وہ یہ تھا کہ ہندوستان کے ان علاقوں میں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ پاکستان کا حصہ بنے. اس لحاظ سے تو مکمل کشمیر پاکستان کا حصہ بننا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے گرداسپور کی 2 تحصیلیں ہندوستان کے حوالے کر کے انگریزوں نے, تو ہمارے جموں کا علاقہ ان کو رسائی دے دی اور وہ اس پہ قابض ہو گئے. اسی طرح میرا تعلق جس صوبے سے ہے, خیبر پختونخوا, اس ریزولوشن کے تحت تو اس کو ویسے ہی پاکستان کا حصہ بن جانا چاہیے تھا, لیکن اس صوبے کے اندر بھی ریفرینڈم کروایا گیا, اور اس ریفرینڈم کے نتیجے میں صوبہ خیبر پختونخوا پاکستان کا حصہ بنا. جبکہ یہ ایک افسوسناک بات تھی کہ ریزولوشن جو تھا اس کے تحت پاکستان کی تقسیم میں اور ہندوستان کی تقسیم میں پوری طرح عمل نہیں کیا گیا. اور چلو خیبر پختونخوا تو شامل ہو گیا پورے کا پورا, لیکن کشمیر کا مسئلہ آج تک جو کا تو ہے. اس وقت یونائٹڈ نیشن میں ایک قرارداد پاس ہوتی ہے اور اس کو انڈورس کرتا ہے جواہر لال نہرو جو ان کا پرائم منسٹر ہے, کہ کشمیر ریزولوشن یہ تھی کہ کشمیر کے لوگوں کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن دیا جائے گا, استصواب رائے کا اختیار دیا جائے گا. جیسے یہاں مجھ سے پہلے میرے ایک بھائی نے بات کی, یہ ریزولوشن تھی, قرارداد تھی اقوام متحدہ کی پاس شدہ قرارداد کہ کشمیریوں کو ووٹ کا حق دیا جائے گا اور وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کریں گے. اور پاکستان آج تک اس قرارداد کے اوپر قائم ہے. پاکستان میں آج بھی انٹرنیشنل فورم پہ ہمیشہ یہی بات کی ہے کہ کشمیریوں کو اپنے مقدر کا فیصلہ خود کرنے کا اختیار دیا جائے. اور یقیناً میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ کشمیری یا کشمیر پاکستان ہے اور پاکستان کشمیر ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے, شہ رگ کٹ جائے تو جسم باقی نہیں رہتا, اور ہم اپنی شہ رگ کو کبھی بھی نہیں کٹنے دیں گے انشاءاللہ تعالی. آج کشمیری عوام کو ووٹ کا حق دیا جائے, اپنے مقدر کا فیصلہ کرنے کا اختیار دیا جائے. میں وثوق سے کہتا ہوں کہ کشمیری 90% سے ابو پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کے ووٹ دیں گے. لیکن یہ اختیار تو ان کو دینا چاہیے تاکہ وہ ڈیموکریٹکلی فیصلہ کریں.
اس افسوس سے مجھے یہ بات کرنی پڑ رہی ہے کہ پاکستان آزادی کے بعد اس طریقے سے کشمیر کا مقدمہ نہیں لڑا گیا جس طریقے سے عمران خان نے اپنے 3 سالہ دور اقتدار میں کشمیر کا مقدمہ یونائٹڈ نیشن میں بھی لڑا اور تمام کشمیر کی آزادی کے لیے ہم سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا. ہمیں پوری دنیا کو، میرے ساتھ یہاں خاتون بیٹھی ہوئی تھی اٹالین، ان مجھ سے بات کی انہوں نے، اور میرے لیے بھی دیٹ واز الارمنگ. انہوں نے کہا کہ یہاں آپ نے یہ جو جلسہ یا یہ تقریب منعقد کر رہے ہیں، اس میں آپ پاکستانی ہیں، وہاں کے لوگ ہیں، کشمیری ہیں، اٹالین لوگوں کو آپ نے کیوں نہیں بلایا؟ تاکہ جب ہم ایک چیز کو انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس ملک کے لوگوں کو بٹھانا چاہیے، ان کو ہمیں بتانا چاہیے کہ ہم کیوں کشمیر کی آزادی کی بات کر رہے ہیں. ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ وہاں انسانی حقوق کی بری طرح پامالی ہو رہی ہے، وہاں لوگوں کو بات کرنے کی آزادی نہیں، وہاں ہر وقت کرفیو نافذ کر دیے جاتے ہیں، وہاں جوانوں کو سریعام قتل کیا جاتا ہے، یہاں بہنوں کی سریعام عصمتیں لوٹی جاتی ہیں. کدھر ہیں عوامی حقوق کی تنظیمیں؟ ان کو کشمیر کے اندر روا رکھے جانے والے مظالم کیوں نہیں نظر آتے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ بات کہ آپ لوگ آپس میں بیٹھ کے جلسہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو باتیں سناتے ہیں اور اٹھ کے چلے جاتے ہیں. آپ کو انٹرنیشنل کمیونٹی کو پوری طرح انوالو کرنا چاہیے تاکہ وہ آپ کے میسج کو لے کے آگے جائیں. دوسری جو انہوں نے میرے ساتھ بات کی، انہوں نے کہا کہ ہم اٹالین 2 خواتین یہاں پہ بیٹھی ہیں، آپ کی ایک خاتون بھی نہیں بیٹھی. کہ جب ہماری خواتین بزنس کرتی ہیں، جابز کرتی ہیں، تو آزادی کی اس تحریک میں وہ یہاں کیوں نہیں موجود ہے کہ ان کو بھی آ کے خواتین کی نمائندگی کرنی چاہیے. تو یہ دونوں باتیں میں آپ تک پہنچانا چاہتا تھا کہ جب بھی آپ آئندہ بھی اس طرح کے پروگرام کریں تو جس شہر میں کریں اس شہر کے مقامی لوگوں کو ضرور دعوت دیں اور ہائی افس کو بھی دعوت دیں. اسی طریقے سے اگر پوری دنیا میں پاکستانی اور کشمیری پھیلے ہوئے ہیں، وہ تقریبات کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ آپس میں کر کے کشمیر بنے گا، پاکستان گھروں پہ چلے جاتے ہیں. بٹھایا کریں دوسری کمیونٹی کے لوگوں کو تاکہ آپ کا میسج جو ہے فار اینڈ وائڈ سپریڈ ہو، دور تک جائے. میں ہمیشہ یہ جو کشمیر کا دن ہوتا ہے، میں اگر پاکستان میں آج ہوتا تو میں کوہالہ کے پل پہ انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی ہوتی. میں ہمیشہ اس تقریب میں جاتا ہوں، صوبے کی نمائندگی کرتا ہوں. کوہالے کے پل پہ ایک طرف سے ہم خیبر پختونخوا کے اور پاکستان کے لوگ ہوتے ہیں آدھے پل تک، اور آدھے پل سے آگے کشمیری ہمارے بھائی انسانی ہاتھوں کی ہم زنجیر بنا کے دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ کشمیری اور پاکستانی دو نہیں ایک ہیں. ہم کشمیریوں کے حقوق کے لیے ان کی جد و جہد میں ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں.
اور پاکستان نے ہمیشہ کشمیریوں کا ساتھ دیا ہے، اور جیسے پہلے میں نے کہا کہ ہر حکمران کو کھل کے آگے کشمیر کا مقدمہ لڑنا چاہیے جیسے عمران خان نے لڑا ہے۔ میں آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ پہلے ہمیں پاکستان کو آزاد کرانا ہوگا، ہمیں امریکی ہمیں قائد اعظم نے آزادی دلائی، ہم آزاد ہو گئے، لیکن اس کے بعد آج تک ہم امریکہ کے غلام بنے، اور ہمارے ملک میں پتہ بھی امریکہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا۔ اقتدار تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے، آزادی تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو پہلے انشاءاللہ تعالی میرا لیڈر پاکستان کو آزاد کروائے گا، اور پھر کشمیر کی آزادی کی طرف جائے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان کشمیر بنے گا۔ بہت شکریہ۔